وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ محترم حاضرین، جیسے کہ پیغام قرآن کا جو سلسلہ چل رہا ہے اور آپ لوگ ماشاءاللہ اس کو سنتے آ رہے ہیں، اسی کی ایک کڑی آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میں انتظامیہ مسجد کے اور پھر خاص کر میرے مربی اور مشفق فضیلت الشیخ عبدالغنی عمری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے مختصر سے علم کے مطابق آپ کے سامنے اور میرے لیے کچھ ہدایات پیش کر سکوں۔ تو آج ہم 23واں پارے کے کچھ پیغامات سنتے ہیں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اللہ جو پیغامات ہم کو دینا چاہتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ محترم حضرات، میں اپنی بات آگے بڑھانے سے پہلے پچھلے تھوڑا سا مختصر اعادہ میں آپ لوگوں کو کروانا چاہتا ہوں، مختصر سی بات ایک ریوائز کے طور پر کروانا چاہتا ہوں۔ خاص کر میں خواتین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بات اگر بیٹھ رہی ہیں تو میری بات غور سے سنیں۔ سورہ احزاب میں شیخ محترم نے چند آیات کے مطابق روشنی میں ہم کو یہ بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ہماری خواتین کو کچھ احکامات دیے ہیں۔ ان احکامات میں سے ایک حکم، پردے کا حکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ہم کو دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو اور تمام مسلمان مومن عورتوں کو یہ حکم دے دے کہ وہ اپنے اوپر پردے کو ڈالے رکھیں۔ میں آپ لوگوں کو یہ چند باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو صرف پردہ ڈال کر رکھنے کا حکم نہیں دیا، پردہ ڈالنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اور احکامات بھی دیے جس سے ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ عورت مکمل پردہ ہے، عورت کی آواز پردہ ہے، عورت کا جسم پردہ ہے، عورت کی خوشبو پردہ ہے، اور عورت کا پازیب، کنگن، جو زیورات وہ پہنتی ہے وہ بھی پردہ ہے۔ اس کے متعلق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا کہ اپنے اوپر پردہ ڈالے رکھیں۔ اس کا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین۔ برقع پہننے سے، پردہ ڈالنے سے، چادر اپنے اوپر لٹکانے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ مومن عورت پہچان لی جائے گی کہ یہ عزت دار خاتون ہے، عزت دار گھرانے کی لڑکی ہے، عزت دار گھرانے کی خاتون ہے۔ فلا یؤذین، پھر وہ تکلیف نہیں دی جائے گی۔ جو شرپسند اشرار لوگ ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں، جن کے دل اور دماغ میں شر ہوتا ہے، وہ ایسی مومن عورتوں کو نہیں ستائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت میں فرمایا کہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے۔ آج ہماری خواتین غیر مردودمیوں سے بات کرنا، غیر بچوں سے بات کرنے کا ایک سماج میں عام سا رواج چل رہا ہے، لیکن میں ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بہنوں، تمہاری آواز بھی پردہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی عورتوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم اپنے آپ میں تقوی رکھتی ہو، فلا تخضعن بالقول، تو اپنی آواز کو پست کر کے بات نہ کرو۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ پہلے تو عورت کو کسی اجنبی سے بات کرنا نہیں ہے، لیکن اگر کبھی آپ کو یہ موقع آ جائے کہ آپ اجنبی سے بات کریں، اس سے کچھ معاملہ کرنا پڑے، تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ آپ اپنی فطری آواز میں، نرم آواز میں بات نہ کریں، بلکہ اللہ نے کہا آپ کی سخت آواز میں بات کریں۔ کیوں؟ اسی وجہ سے کہ اگر آپ اپنی فطری آواز میں بات کریں گے، نرمی سے بات کریں گے، تو اللہ نے کہا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں بیماری ہے، جو شر پسند ہے، جو نفس پرست ہے، اس کے دل و دماغ میں آپ کی آواز گھر کر جائے گی اور فتنے کا سبب بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز کو بھی پردہ بنایا۔ بہنوں سے اور میں خاص کر ذمہ داروں سے گزارش کروں گا کہ اپنے گھروں کی حفاظت کریں، آواز کا بھی پردہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا زیور بھی عورت کا پردہ ہے۔
عورت جو زیور پہنتی ہے، کنگن ہے، پازیب ہے، یا جو بھی وہ زیور پہنتی ہے، وہ بھی اس کا پردہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں کہا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، تم اپنے پیر کو مار کر نہ چلو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو کہا کہ تم اپنے پیر کو مار کر نہ چلو، خاص کر اس وقت جبکہ تم اپنے پیروں میں پازیب پہنی ہو، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، تاکہ تمہاری زینت دوسروں کو معلوم ہو جائے۔ تو عورت کا پازیب بھی پردہ ہے، کنگن بھی پردہ ہے، یہ بھی عورت کو چھپانا چاہیے۔ اس کے بعد میں آخری چیز حدیث کی روشنی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، محترم حضرات، عورت کی خوشبو بھی پردہ ہے، عورت کی خوشبو بھی پردہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے پر بڑا افسوس ہوتا ہے، اس کا ہم کوئی خیال نہیں رکھتے۔ ہمارے گھرانے دیندار، ہمارے گھروں میں دین کی تعلیم ہوتی ہے، قرآن و سنت پر چلنے والے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے گھروں سے خواتین کو لے کر جاتے ہیں تو بڑی خوشبو لگا کر ہماری خواتین کو ہم لے کر جاتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغ میں اللہ کا مقام و مرتبہ نہیں آتا، اور ہماری عزت کا بھی کوئی خیال نہیں ہوتا کہ ہم اپنی خاتون کو، ایک عزت دار خاتون کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب عورت خوشبو لگا کر نکلتی ہے اور غیر مرد آدمی کے سامنے سے گزرتی ہے اس وجہ سے کہ تاکہ لوگ میری خوشبو سنیں، اللہ کے رسول نے بڑے خطرناک الفاظ استعمال کیے۔ اللہ کے رسول نے کہا وہ عورت زانیہ ہے، وہ عورت بدکار ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ ہم کتنی غفلتوں میں پڑے ہیں، ہمارے کان پر جو نہیں رینگتی۔ اللہ کے رسول نے اتنی خطرناک وحی سنائی، لیکن ہم ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز میں آپ لوگوں کو بتاؤں، یہ کار ہمارے لیے بڑی فتنہ ہے۔ ہم ہماری عورتوں کو کار میں لے کے جاتے ہیں جیسے ہم گھر کے دیوان خانے میں بیٹھے کے ہم ہماری خاتون سے بات کر رہے ہیں، بے پردہ، چہرہ چھپا نہیں ہوتا، کار میں بیٹھے میک اپ کرتی ہے ہماری خواتین۔ اللہ ماشاءاللہ، بہت سارے لوگ امید ہے اچھے ہوں گے، لیکن میں ہر ایک کو نہیں کہنا چاہتا، لیکن ہمارا یہ معاشرے کا المیہ ہے۔ کار میں جاتے ہیں بہت سارے لوگ ہماری خواتین کو بے پردہ، اور میں خاص کر ماؤں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ ہمارے گھروں کی عزت ہے، اسلام کی عزت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو چھپا کر رکھنے کی کوشش کی ہے، چھپا کر رکھنے کی تعلیمات دی ہے۔ آپ اسلام کی عزت ہے، اگر آپ بے پردہ ہو جاؤ گی تو ہماری عزتیں چلی جائے گی، اسلام کی عزت چلی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو گھر کی زینت بنایا، اور آپ ہماری خواتین ہیں کہ بازار کی زینت بننا چاہتی ہے۔ یہ مختصر سی چند تعلیمات تھی۔ اس کے بعد میں آتا ہوں، اب ہم جو 23واں پارہ ہم شروع کر رہے ہیں، اس میں سورہ یاسین چل رہی ہے۔ سورہ یاسین 22ویں پارے میں شروع ہوئی تھی، اس میں وہی اس کا باقیہ حصہ سورہ 23ویں پارے میں ہے۔ اس کی اہمیت کے بارے میں، فضیلت کے بارے میں آپ نے کل شیخ محترم سے سنا۔ اور 23ویں پارے میں سورہ صافات شروع ہوتی ہے، مکمل صورت ہے، اور سورہ صاد شروع ہوتی ہے، وہ بھی مکمل صورت ہے، اور سورہ زمر ایک صورت ہے، وہ بھی شروع ہوتی ہے، اس کا کچھ حصہ اس پارے میں ہے۔ میں سب سے پہلے یاسین کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ سورہ یاسین جب شروع ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں 3 باتوں کا خصوصی طور پر ذکر کیا۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا ذکر کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ عبادات میں، دعا میں، حاجات میں، ہمارے رزق طلب کرنے میں، سب چیز میں اللہ رب العالمین اکیلا ہے۔ ہم کو ہماری حاجتیں، دعائیں، عبادتیں سب اللہ رب العالمین سے مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری چیز بیان کی کہ مر کر دوبارہ تم کو اٹھ کر اللہ کی عدالت میں ٹھہرنا ہے، اللہ کی عدالت قائم ہونے والی ہے۔ حشر کے دن اللہ کے سامنے تم سب کو دوبارہ اٹھ کر کھڑے ہونا ہے۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، اور پھر اللہ نے اس کو بھی بتایا کہ ہر ایک کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ نیک ہوگا تو بدلہ دیا جائے گا اچھا، اور اگر برا ہوگا تو اس کا بدلہ جہنم دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کا ذکر کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا، اس کو ثابت کیا۔ میں آپ لوگوں کو یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے میں ایک گاؤں والوں کا قصہ بیان کیا، ایک گاؤں والوں کا قصہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گاؤں میں 3 رسولوں کو بھیجا، تو وہ گاؤں والوں نے ان کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں اختیار کیا، اور یہاں تک کہ ان لوگوں نے ان کو قتل کرنے کے ارادے سے جمع ہو گئے۔ تو ایک دور دراز سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور اپنی قوم کو سمجھانے لگا، اور اس نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے لوگوں تم ان رسولوں کی اطاعت کر لو، یہ تم سے کوئی اجرت نہیں لیتے، اللہ کی طرف
بلا رہے ہیں, کوئی پیسہ مانگ نہیں رہے ہیں, یہ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں. اور کیوں نہ ہم اللہ کی عبادت کریں جبکہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا. اس آدمی کا قول اللہ نے نقل کیا, وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, مجھے کیا ہو گیا ہے, میں اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں جبکہ اللہ نے مجھے پیدا کیا اور پھر اٹھ کر اسی کی طرف جانا ہے. اس کے بعد لوگوں نے اس آدمی کو بھی قتل کر دیا, اور اس آدمی کو بھی قتل کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کا بدلہ دینے کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. کہا گیا قیل ادخل الجنہ, اس کو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے داخل کر دیا. اور پھر وہاں پر آدمی کی صفت دیکھیے, یہ ہم میں ہر ایک انسان میں ہونی چاہیے. وہاں پر جب آدمی عیش و آرام کی زندگی میں تھا, جنت میں تھا, اس نے اپنی قوم کے بارے میں افسوس کیا اور کہا قال یا لیت قومی یعلمون, ہائے کاش میری قوم جان لی ہوتی, رسولوں کی اتباع کر لی ہوتی اور اس کا کیا اچھا بدلہ ملنے والا ہے, میری قوم جان لی ہوتی تو کتنا اچھا ہے. تو اس سے ہم کو چند اسباق یہ ملتے ہیں کہ سب سے پہلا سبق اس واقعے سے ہم کو یہ ملتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی دین کی خدمت کرتے ہیں, اللہ کی خدمت کرتے ہیں, اللہ کے دین کی, چاہے مساجد ہو, مدارس ہو, داعی ہو, علماء ہو, جو بھی دین کی خدمت کرتے ہیں ان کا ہم سپورٹ کرنا چاہیے, ان کی مدد کرنی چاہیے. اگر کوئی انسان حق پر ہو تو اس کی مدد کرنی چاہیے. اور پھر دوسری بات ہم کو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی, چاہے زندہ ہو یا مردہ ہو, ہمیں کوئی نفع اور نقصان پہنچانے والا نہیں ہے. آج ہمارے ذہنوں میں, ہمارے معاشرے میں جو بڑی افسوسناک بات چلتی ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ دوسروں کو نفع اور نقصان کا مالک بنا کر بیٹھے ہیں. اس سے ہم کو بچنا چاہیے. ہم یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ہی ہے جو ہمیں نفع اور نقصان پہنچانے والا ہے. اور اس کے بعد دین کی اور دین کی خدمت کرنے والوں کی مدد کرنے کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت رکھا ہے. اگر آپ اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت دے گا. اگر کوئی عالم دین کی خدمت کرتا ہے, علماء ہو, داعی ہو, جو بھی اللہ کی خدمت کرتا ہے, اگر آپ اس کا سپورٹ کرتے ہیں اور اس میں آپ کو تکلیف دی جاتی ہے, قیل ادخل الجنہ, کہا جائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. تو ہم کو چاہیے کہ ہم دین کی جو بھی خدمت کرتے ہیں اس کا سپورٹ کرنا چاہیے, ان کی مدد کرنی چاہیے. اور اس کے بعد جو آخری چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, وہ آدمی جب جنت میں چلا گیا تو اس نے اپنی قوم کے لیے افسوس کیا, کہا یا لیت قومی یعلمون, جنت میں جا کر اس نے کہا کہ ہائے کاش میری قوم یہ جان لی ہوتی. اس سے ہم کو یہ پیغام ملتا ہے کہ لوگوں کے لیے ہم کو نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے. لوگوں کے لیے, قوم کے لیے, جو لوگ ہم سے دور ہیں, چاہے غیر مسلمین ہو, جو ہم سے جاہلی کرتا ہے, ہم اس کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آئیں, نرم مزاجی پیدا کریں, اچھے اخلاق پیدا کریں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں. جیسے اس انسان نے, اس کو قتل کر دیا گیا, اس نے اللہ کے پاس پہنچ کر جنت حاصل کی. ہم کو بھی چاہیے کہ ہم نرم مزاجی اختیار کریں اور اللہ کے دین کی خدمت کریں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت 71, 72 اور 73 میں جانوروں کا ذکر کیا. چند نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا اور اللہ نے کہا کہ ہم نے لوگوں کے لیے جانور بنائے جس سے چند جانور لوگ کھاتے ہیں اور چند جانور ایسے ہیں جن پر وہ سواری کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا افلا یشکرون, کیا یہ اچھا ہوتا وہ شکر گزار ہو جاتے. شکر کرنا چاہیے. اس سے ہم کو یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ کی شکر گزار ہم کو بننا چاہیے. اللہ یہ تربیت ہم کو دیتا ہے کہ ہم اللہ کی شکر گزاری کریں چاہے کوئی بھی حال ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اور دے گا. آج ہم بیمار ہوتے ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, چاہے بیماریاں ہو, پریشانیاں ہو یا کوئی اور نعمت ملی ہو, ہم کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ کی شکر گزاری ہم کو کرنی چاہیے. اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی حقیقت بتائی 77 آیت میں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انسان کو ہم نے ایک گندے پانی سے پیدا کیا, انسان کو ہم نے ایک نطفے سے پیدا کیا, لیکن اس کی اتنی ہمت ہے کہ وہ ہم سے لڑتا جھگڑتا ہے, باطل کو حق ثابت کرنے کے لیے لڑتا جھگڑتا ہے اور وہ حق کو مانتا نہیں ہے. تو میرے بھائی, میں آپ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, اس آیت کے ذریعے ہم کو یہ پیغام ملتا ہے کہ جب ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے, ہم ایک گندے پانی سے پیدا کیے گئے ہیں, تو ہمارے لیے اللہ کے حق کو ماننا لازم ہو جاتا ہے. اس میں لڑنا جھگڑنا, ہیلے بہانے کرنا
ہمارے لیے کوئی اجازت نہیں ملتی. ہم کو چاہیے کہ ہم حق قبول کریں. اور اس کے بعد اس سورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو ختم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر قسم کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یہاں پر ایک حدیث کے مطابق میں آپ کو ایک دعا بتانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی نمازیں پڑھا کرتے تھے تو رات کی نمازوں میں ایک دعا اللہ کے رسول زیادہ پڑھتے تھے. وہ دعا ہے سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہم کو ملتی ہے. صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے سورہ بقرہ ایک رکعت میں شروع کر دی, لمبا قیام کیا اور جب رکوع میں گئے تو تقریباً اس کے برابر رکوع کیا اور وہاں پر انہوں ذکر کرتے ہیں رکوع میں اللہ کے رسول نے یہ دعا پڑھی سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. ذرا سوچئے کتنے بار اللہ کے رسول نے یہ دعا پڑھی ہوگی. اس سے ہم کو یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم کو بار بار اللہ سے مانگنا چاہیے. ایک بار میں مل جائے یہ ہونے والی بات نہیں ہے. اللہ چاہتا ہے کہ بندہ میرے پاس آئے. تو بھائیوں ہم کو یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم بار بار مانگیں. ہمارا جو قیام ہے, ہمارا جو رکوع ہے, سجود ہے, ہم اس میں یہ دعائیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اللہ کے قریب ہونے کی ہم کوشش کریں. اس کے بعد یہ سورت ختم ہوتی ہے. اس کے بعد سورہ صافات شروع ہوتی ہے. سورہ صافات میں 182 آیتیں 182 آیات ہے, 5 رکوع ہیں اور یہ مکی سورت ہے. مکی جتنی بھی سورتیں ہیں, مکہ میں مشرک لوگ تھے, کفار تھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو ثابت کیا. ان کو بتلایا کہ میں ایک ہوں, ایک اللہ کی عبادت کی جائے, ایک اللہ سے مانگا جائے, ایک اللہ کے پاس حاجتیں بتائی جائیں, مانگی جائیں, ایک اللہ کے لیے قربانی دی جائے. کیونکہ وہاں پر کفار تھے تو جتنی بھی مکی صورتیں ہیں تقریباً اس کا موضوع یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں توحید ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو یہ سورہ صافات شروع ہوتی ہے. اس کا نام سورہ صافات اسی لیے ہے کہ اس میں ایک لفظ صافات ہم کو ملتا ہے جیسے شروع میں ہے, اسی کی مناسبت سے اس سورہ کا نام رکھا گیا. اس سورہ کے بنیادی مقاصد میں یہ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا اور پھر وہی دوبارہ مر کر زندہ ہونا ہے, اللہ کے پاس اٹھ کر جانا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو ثابت کرنے اور توحید کی اہمیت و فضیلت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہے, فرشتوں کی قسم کھائی ہے. یہ سورت کے شروع میں اللہ نے 3 قسم کے فرشتوں کی قسم کھائی ہے. اللہ قسم کھا کر اپنی توحید کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. پہلی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی والصافات صفا, صف باندھ کر کھڑے ہونے والے فرشتوں کی قسم. اس سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس فرشتے ایسے ہیں جو ہمیشہ اللہ کے پاس صف باندھے اللہ کے حکم کا انتظار کرتے رہتے ہیں, اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں. لیکن ہم انسان ہیں کہ اللہ کی عبادت سے منہ موڑے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نکلے, ہماری طرف نکلے, صحابہ کہتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ لوگوں صف ایسی بناؤ جیسے فرشتے اللہ کے پاس صف بناتے ہیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیسے فرشتے صف بناتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا فرشتے پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں, پھر اس کے بعد دوسری صف بناتے ہیں, اور جب صف بناتے ہیں تو یتراصون جڑ کر کھڑے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہوتے ہیں. میرے بھائی آج ہم کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے ہماری نمازوں کا, ہماری صفوں کا کیا حال ہے. ہم نمازوں میں صفوں میں دور ہو گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں دوری پیدا کر دی. ہماری نمازیں اسی وقت درست ہو سکتی ہے جب ہماری صف درست ہو جائے اور ہمارے دل جڑ جائیں. تو ہمارا یہ پیغام ہے اس آیت کی روشنی میں ہم کو چاہیے کہ ہم صفیں درست کریں. اس کے بعد دوسری قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے فرشتوں کی کھائی فالزاجرات زجرا, ایسے فرشتوں کی قسم جو بادلوں کو ہانک کر لے کر جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ. جو ہم کو بادل ایک جاتا ہوا دکھتا ہے وہ اصل میں اس کو فرشتے ہانک کر لے کر جاتے ہیں. اور بعض روایت میں ہم کو ملتا ہے یہ وہ فرشتے ہیں جو لوگوں کو اللہ کی جو لوگ نافرمان ہوتے ہیں وہ نافرمان لوگوں کو فرشتے روکتے ہیں, ان کو ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں. یعنی جو نافرمانیاں بندہ کرتا ہے ایسے نافرمان بندوں کو فرشتے روکتے ہیں. اس کا ثبوت ہمیں کیسے ملتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں ملتا ہے. رمضان کے شروع سے ہم یہ حدیث سنتے آئے ہیں. اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا جب رمضان شروع ہوتا ہے تو ایک ندا لگانے والا فرشتہ ندا لگاتا ہے.
اور اس کی ندا ہوتی ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے کام کرنے والے کام کرتا جا، بھلائیاں کرتا جا، اچھائیاں کرتا جا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے یا باغی الشر اقصر، اے برائی کرنے والے رک جا رک جا رک جا۔ لیکن یہ ندا ہم کو لگنے کے باوجود بھی چند ایسے بدنصیب بدبخت ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں کہ رمضان میں بھی ان کی بدبختیاں ختم نہیں ہوتی، بدعمالیاں ختم نہیں ہوتی، وہ معاشرے کے ڈر سے روزہ رہ جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی روزہ ختم ہوا شراب نوشی، سگریٹ نوشی، تمباکو، ایسے بدقسم اور بدعمالیاں، جھوٹ، کینہ، کپٹ، ایک دوسرے کی برائی، روزے میں ہو یا روزے کے بعد ہو، یہ سب شروع ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول نے کہا رمضان کے شروع سے یہ فرشتہ ندا لگاتا ہے، خیر کے کام کرنے والے خیر کا کام کرتے جا کرتے جا کرتے جا، اور برائی کا کام کرنے والے رک جا، اللہ کے واسطے رک جا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چند فرشتے ایسے ہیں جو ہم کو اللہ اس کی نافرمانیوں سے روکتے ہیں۔ اور تیسری قسم فرشتوں کی یہ ہے جس کی اللہ نے قسم کھائی فالتالیات ذکرا، تیسری قسم کے فرشتے وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ احادیث میں ہم کو ملتا ہے کہ فرشتے اللہ کی یہ جو مقدس کتاب ہے، قرآن جو کتاب ہے، فرشتے بھی اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ اتنی مقدس اور بابرکت کتاب ہے جس کی تلاوت فرشتے کرتے ہیں، لیکن ہم بدقسمت انسان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی پر اتارا، رمضان جیسے مقدس مہینے میں اتارا، جس مہینے میں جس رات میں یہ نازل ہوئی وہ مہینہ وہ رات مبارک بابرکت ہو گئی، لیکن ہم انسان اتنے بدقسمت ہیں، اس سے پڑھنے سے دور، اس میں غور فکر کرنے سے دور، اس کو پھیلانے سے دور، اس پر عمل کرنے، اس میں غور و فکر کرنے سے دور۔ تو میرے بھائی، ہم کو یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم کو یہ تلاوت کرنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین قسم کے فرشتوں کی قسم کھا کر یہاں پر بتلایا کہ یہاں توحید کو ثابت کیا۔ اور دوسری چیز یہاں پر ایک بات ہم کو یہ معلوم ہوتی ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، رب ہے، اللہ کے لیے یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتا ہے، لیکن انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے۔ تو ہم کو ایسی آیات پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات 22 سے 34 تک چند آدمیوں کا مکالمہ بیان کیا ہے، لوگوں کا مکالمہ بیان کیا، یعنی ایسے لوگ جو بروں کی اتباع کرتے تھے، بروں کی پیروی کرتے تھے، وہ برے لوگ بھی وہاں پر اللہ کے سامنے موجود ہوں گے، اور جو گمراہ کرتے تھے وہ بھی موجود ہوں گے۔ مثلا میں مثال دے کر بتلانا چاہتا ہوں، اگر کوئی دوست ہے جس کا دوسرا ایک برا دوست ہے، اگر کوئی دوست اپنے ساتھی کو فلم لے جاتا ہے، برے کاموں میں لے کے جاتا ہے، برے وغیرہ کاموں میں رکھتا ہے، تو ایسا وہ برا دوست بھی جو برائی کرواتا ہے اور وہ دوست بھی جو برائی کرتا ہے، یا ایسے لوگ جو گمراہ لوگوں کی پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ لوگ بھی وہاں موجود ہوں گے، اور وہ لوگ بھی جو عبادت کرواتے ہیں وہ لوگ بھی اللہ کے پاس حاضر ہوں گے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے۔ وہ لوگ کہیں گے جو اتباع کرتے تھے تم نے ہم کو گمراہ کیا، جو وہ لوگ کہیں گے جو گمراہ کرتے تھے ان لوگوں نے کہا بھائی ہم نے گمراہ نہیں کیا، تمہارے پاس کتاب آئی تھی، ایمان تھا، تم ایمان رکھنا تھا، ہم تم کو گمراہ نہیں کیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجام بتلایا کہ یہ دونوں لوگ جو گمراہ ہوتا ہے، جو گمراہ کرتا ہے، جو غیروں کی پیروی کرتا ہے، جو پیروی کرواتا ہے، جو غیروں کی عبادت کرتا ہے، جو غیر اللہ کے علاوہ اپنی عبادت کرواتا ہے، یہ سب کے سب ایک ساتھ جہنم میں ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں یہی بتلایا کہ ایسے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مکالمہ کرنے کے بعد ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، جیسے ایک حدیث میں بھی ہم کو ملتا ہے، میں خاص کر اپنے نوجوان ساتھیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، طریقے پر ہوتا ہے، فلینظر من یخالل، تو انسان کو چاہیے کہ وہ غور کر لے، فکر کر لے وہ کیسے انسان سے دوستی کر رہا ہے۔ میرے بھائی، میں آپ لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، کل قیامت میں میں خواتین بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، بھائیوں سے بھی، نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، کل قیامت میں افسوس کے ہاتھ ملنے سے بہتر ہے، کل قیامت میں اپنے انگلیاں چبا کر یہ کہنے سے بہتر ہے کہ ہائے میں اس کو دوست نہ بنایا ہوتا، ہائے اس کے ساتھ میں گیم نہ کھیلا ہوتا، ہائے اس کے ساتھ میں نماز چھوڑ کر گپ شپ نہ کیا ہوتا۔ یہ افسوس کرنے سے بہتر ہے میرے بھائی، اپنا جائزہ لے لو، دنیا میں اپنے دوست کا جائزہ لے لو، اور کس سے دوستی کر رہے ہو، کس کے ساتھ اٹھ رہے بیٹھ رہے ہو، یہ جائزہ لے لو، کل قیامت میں کامیاب ہو جاؤ
رہوگے. اور میں اپنے بہنوں سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں, جب وہ کالج جاتی ہے, کہیں اور جاتی ہے, اپنی سہیلیوں کا بھی وہ غور و فکر کرے کہ ان کی سہیلی کیسی ہے, کہیں ان کو بے پردگی کی طرف تو نہیں لے کے جا رہی ہے, کہیں غیر کام کی طرف تو نہیں لے کے جا رہی ہے. یہ ہم کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے. تو ایسے لوگ کل قیامت میں نقصان اٹھانے والے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مختلف انبیاء کی مثالیں دی توحید کو ثابت کرنے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دینے کہ اگر یہ لوگ جھٹلاتے ہیں تو نبی آپ فکر نہ کریں, ایسی بہت ساری قومیں گزر گئی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگ انبیاء کے بھی قصے ذکر کیا کہ وہ کیسے فرما بردار تھے, کیسے انہوں نے اللہ کی اطاعت کی اور بغیر چوں و چرا, بغیر کسی جھجک کے انہوں نے اللہ کی عبادت کی اور اللہ کے حکم کو تسلیم کیا. خاص کر اللہ نے حضرت نوح, ابراہیم, موسیٰ, ہارون, الیاس, لوط, یونس علیہ السلام وغیرہ کا ذکر کیا. میں یہاں پر ایک دو نبی کا ذکر آپ کے سامنے بتاتا ہوں. سب سے پہلے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم لیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے بہت سارا سنا, پڑھا اور ہمیں ان کی ایک سنت کو ہم بقرہ عید میں ہمیں ہر سال تازہ کرتے ہیں. لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں یہ مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کب پہنچے اور کیسے پہنچے. سب سے زیادہ آزمائے جانے والے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. بچے سے آزمایا, بیوی سے آزمایا, گھر والوں سے آزمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز سے ان کو آزمایا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام و مرتبہ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور نبوت بھی عطا کی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں خاص کر جو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا وہ ان کے بیٹے کے ساتھ ان کا واقعہ ذکر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خواب کو ذکر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ خواب دیکھے کہ وہ خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں, گلا کاٹ رہے ہیں. میں اس واسطے آپ کو یہ الفاظ سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس ذہن میں بیٹھے, ذبح کر رہے ہیں. اس کے بعد حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کے پاس گئے. اس میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ 13 اور 14 سال کا بچہ تھا. ذرا تربیت دیکھیے کیسی تھی, میں اس پر آپ کو بتاؤں گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس گئے, 13 یا 14 سال کا بیٹا تھا. اس سے کہا کہ بیٹے میں خواب میں دیکھا کہ اللہ تبارک, میں خواب میں دیکھا کہ میں نے تم کو ذبح کر رہا ہوں, میں تمہارا گلا کاٹ رہا ہوں, میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. بیٹے نے بغیر کسی سوال کے, بغیر کسی جھجک کے بیٹے نے کہا ابا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے کر گزریے, ففعل ما تؤمر, جو خیر کا کام آپ کو حکم دیا گیا, جو آپ نے دیکھا اس کو کر گزریے, میں آپ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہوں. یہ وہاں پر اللہ نے ذکر کیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ مع الصابرین من الصابرین. ابا جان آپ کاٹ دیجئے, آپ ذبح کر دیجئے, جو حکم دیا جا رہا ہے کیجئے, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہاں پر میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم جب کہا کہ میں ذبح کر رہا ہوں, بیٹے نے کہہ دیا کر دیجئے. ہمارے اولاد کی کیا تربیت آج ہم نے رکھی ہے. ہم کہتے ہیں بیٹا نماز کو چلو, 10 بہانے بیٹا بنا دیتا ہے. ہمارے اولاد کی تربیت ہم ایسی نہیں کر پا رہے ہیں. نہ دین ہم ان کو پڑھاتے ہیں, نہ دینی محافل میں ہم کو لے کے جاتے ہیں. قرآن و حدیث کی تعلیمات سے دور, سیرت سے دور, انبیاء کے قصوں سے دور. آج ہمارا بیٹا فون لے کر بڑی آسانی سے فون چلاتا ہے, لیکن بڑے افسوس سے میں اپنا تجربہ بتانا چاہتا ہوں. چھوٹے بچے سے میں نے سوال کیا اچھا شعور والے سے بیٹے کلمہ توحید بتاؤ, لا الہ الا اللہ نہیں بتا پایا, لیکن میں نے اس کو فون دیا ذرا اس کو کھول کے چلا کے بتاؤ, وہ بچے نے فون کو چلا کر بتا دیا. میرے بھائی کیسی ہم تربیت کر رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں, کوئی نیکی کا حکم دیتے ہیں, کوئی اچھائی کی بات بتاتے ہیں, لیکن ہمارے بچے بڑے بڑے سوال کھڑے کر دیتے ہیں, لیکن ہمارا بچہ دین کی طرف آنے کے لیے راغب نہیں ہے. تو سب سے بڑا فالٹ ہماری تربیت میں ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم اس کی اصلاح کریں, اپنے بچوں کو دیندار بنائیں, اپنے بچوں کو کتاب و سنت کی تعلیم بتائیں, ان کو حدیث کی تعلیم بتائیں, قرآن کی تعلیم بتائیں, ان کو سب سے زیادہ توحید بتائیں. توحید کیا ہے, اللہ کیا ہے, اللہ کون ہے, اللہ کا مقام کیا ہے, اللہ کا ڈر اس کے دل میں بٹھائیے اور اس کو بھی بتائیے کہ بیٹے اللہ ایک ہے, اللہ کے احکامات کو پابندی سے عمل کرنا چاہیے. چھوٹے بچے سے آپ اس کی تربیت کرتے جائیں, بڑا ہونے کے بعد آپ کو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کے بعد میں آپ لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم بچوں کی اچھی تربیت کریں گے تو ہمارے بچے بھی
अच्छी तरबियत पाकर नेक बनेंगे, दीनदार माहौल बनेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया वअमुर अहलका बिस्सलाह, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो। हम चाहिए कि अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दिए, तरबियत करें, दीनी माहौल में उलमा के साथ बिठाए, दीनी महफिल में बिठाए, जहाँ पर दीन की तालीमात होती है वहाँ पर लेके जाएं। उसके बाद मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ना दीन की तालीम, ना कुरान की, ना नमाज की हमारे घरों में है, तो हमको चाहिए कि हम इसका जायज़ा लें। हमको ज़रूरत है हमारे घरों को माहौल बनाएं। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, बच्चों की तरबियत करने के सिलसिले में बड़ी नरमी से हमको पेश आना चाहिए। झिड़कम झिड़की आज हमारे घरों में चलती है। यहाँ पर हज़रत इब्राहिम का एक बड़ा अच्छा जुमला है। उन्होंने कहा या बुनैया, मेरे प्यारे बच्चे, मैंने ख्वाब देखा और उन्होंने ख्वाब बताया। यहाँ पर इतना प्यारा लफ्ज़ हज़रत इब्राहिम ने जिक्र किया, या कहा या बुनैया, मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन आज हम हमारे घरों में कैसे बच्चों को तरबियत करते हैं? बच्चा जरी सी गलती करता है, अरे तुरे से उससे पेश आते हैं, मार देते हैं, झिड़क देते हैं। तो बाज ऐसे बच्चे होते हैं जो तेज होते हैं, शरारत पसंद होते हैं, उनमें और शरारत भर जाती है। तो हमको इससे आयत से ये पैगाम मिलता है कि हम अपने बच्चों की तरबियत करने में नरमी का माहौल पैदा करें, नरम मिजाजी से उनसे तो उनकी तरबियत करें। नमाज को ला रहे हैं, प्यारे बेटे चलो नमाज को हमको जाना है, ऐसी हम तरबियत करेंगे तो हमारा माहौल दीनी बनेगा और हमारे घर में दीनदार माहौल और दीनी तालीम का रिवाज आम होगा। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा आजमाया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जगह कहा व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन। अल्लाह तबारक व तआला ने जब भी हज़रत इब्राहिम को आजमाया, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े खरे उतरे। उसके बाद अल्लाह ने कहा इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, अब मैं तुमको इमाम बनाता हूँ कौम का, मिल्लत का, लोगों का। इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, ऐसे ही इमाम नहीं बन गए। अगर हम चाहते हैं मुकाम पाए, मर्तबा पाए, लोगों में इज्जत पाए, तो हमको तकलीफें झेलनी पड़ेगी, आजमाइश झेलनी पड़ेगी, आजमाइशों पर सब्र करना पड़ेगा। अल्लाह की आजमाइशें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, फितने आएंगे, बीमारियां आएंगी। इन तमाम चीज़ों में हमको सब्र का दामन पकड़कर अल्लाह की तरफ रुजू करना होगा, तभी अल्लाह तबारक व तआला हमें मुकाम व मर्तबा देगा। उसके बाद दूसरे बड़े नबी का मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें जिक्र किया। इसमें इनका भी वाक़या हमने मुख्तलिफ जगहों पर पढ़ा। इनको मछली निगल गई थी, मुख्तलिफ वाक़यात जो हमने सुने, वो कश्ती में सवार हुए, उसके बाद वो समंदर में कूद गए, उनको मछली निगल गई। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये बताया कि जब वो पेट में चले गए थे, पेट में जाने के बाद अब उनको अपनी गलती का एहसास हो गया, तो अल्लाह ने वहाँ पर जिक्र किया इस सूरत में फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, अगर हज़रत यूनुस तस्बीह बयान करने वालों में से ना होते, अल्लाह ने आगे कहा ललबिसा फी बतनिही इला यौमि युबअसून, मछली के पेट में वो क़यामत तक रह जाते। इसका मतलब ये है कि तस्बीह हमको हर मुसीबत से नजात दिलाती है। सबसे आसान मफहूम यही है। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने, जैसे अल्लाह ने दूसरे मुकाम पर गए उनकी तस्बीह जिक्र की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ज़रा गौर करें, मैंने आपको पहले भी बताया हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कई सालों तक मछली के पेट में थे और अल्लाह ने यह तस्बीह उनकी जिक्र की, तो कितनी मरतबा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इस तस्बीह को पढ़ा होगा, ला इलाहा इल्ला अंता, ला इलाहा इल्ला अंता, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बार बार हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पढ़े होंगे, तभी अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, उन्होंने तस्बीह बयान की, हमने उनको मछली के पेट से ला दिया। हमको यहाँ पर यह पैगाम मिलता है कि मोहतरम हज़रात, मोहतरम अजीज़ दोस्तों, नौजवान साथियों से मैं गुजारिश करूँगा कि अगर हम किसी मुसीबत में मुब्तला हैं, कारोबार में हो या घरेलू माहौल में हो या अज़दवाजी ज़िंदगी में हो या किसी भी तरीके में हम आजमाइश में, मुसीबत में मुब्तला हो जाएं, तो ऐसी तस्बीहात को अपना मामूल बना लो। अल्लाह तबारक व तआला खुद ब खुद हमको निकलने के रास्ते बना देगा। अल्लाह तबारक व तआला के पास आओ, गिड़गिड़ाओ। हम ऐसे जगह पर जाते हैं जहाँ रास्ते बनने वाले नहीं है, जहाँ हमको रास्ते निकलने वाले नहीं है। ऐसा दरबार, ऐसा दर खुला हुआ है जहाँ पर हर चीज का हल है, हर चीज के लिए हर चीज कबूल की जाती है। वैसे दर पर हम आना नहीं चाहते, लेकिन हमारी कौम है कि ऐसे ऐसे दर तलाश करती है जहाँ पर किसी किस्म का कोई हल मिलने वाला नहीं है। तो हम गुजारिश करते हैं, आए अल्लाह के दर के पास, और खासकर जब रमजान चल रहा है, अपनी मुसीबतों को अल्लाह के पास बयान करें, बताएं, अल्लाह
جو بھی پریشانی ہو، اللہ میں کاروبار میں پریشان ہوں، اللہ کے پاس بتائیں، گڑ گڑائیں، روئیں، اللہ ہمارا دامن بھرے گا، ہماری مصیبتوں کو ہلکا کرے گا، ہماری مصیبتوں کو ختم کرے گا اور ہماری آزمائش کو ختم کرے گا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی اس واقعے سے ہم کو یہ ملتا ہے کہ ہم کو بار بار تسبیح پڑھنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، تسبیحات ہمارے زبان پہ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی تسبیحات اللہ کے رسول نے ہم کو سکھائی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ایسے بہت سارے چیزیں۔ تو ان تمام چیزوں سے ہم کو چند جو اسباق ملتے ہیں، ایک تو تکلیف اور پریشانی مصیبت میں ہر چیز میں اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ جب تک اللہ کا کوئی حکم نہیں ہوگا ہم کو کوئی چیز نفع و نقصان پہنچانے والی نہیں ہے۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو کھا لیا، اللہ نے اس کو ہضم کرنے کا حکم نہیں دیا، حضرت یونس علیہ السلام محفوظ تھے، اللہ نے نہیں چاہا وہ ہضم نہیں کی، کوئی چیز ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ بنا دیا۔ اس کے بعد ایک یا دو بار مانگنے سے کوئی چیز نہیں ملتی، بار بار اپنی اللہ کے پاس حاجتیں بتائیں، مشکلات میں پریشانیوں میں اللہ کے پاس آئیں اور اس تسبیح کو پڑھنے کا ماحول بنائیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کو خود اپنی تسبیح سے ختم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں کہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ لوگ جتنی بھی چیزیں کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں اللہ کے خلاف، اللہ کی چیزوں میں جو رد و بدل کرتے ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو مختصر طور پر اپنی بات ختم کرنے کی طرف آتا ہوں۔ سورہ صاد شروع ہوتی ہے، سورہ صافات کے بعد سورہ صاد شروع ہوتی ہے۔ سورہ صاد میں اللہ تبارک یہ بھی سورت مکی ہے، 88 آیت ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ ابتدا میں سورہ حرف صاد ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا۔ سورت کے نام رکھنے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، مفسرین نے یہ بتایا کہ کوئی بڑا واقعہ ہونا اور اس کی مناسبت سے سورہ کا نام رکھا جانا ضروری نہیں ہے، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقرر کیا، تو اسی مناسبت سے صرف حرف صاد پر یہ سورت کا نام رکھا گیا۔ اس سورت کے اہم مقاصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، مکی سورت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وحدانیت کو ثابت کرنا چاہتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کی پیدائش، زمین کی پیدائش کو بتا کر اپنی قدرت کو ثابت کیا۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی اور اس پر دلائل پیش کیے، اور پھر حسب معمول مکی سورت ہے تو دوبارہ اٹھائے جانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتلایا کہ تم کو دوبارہ اٹھ کر اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے۔ میرے بھائی، میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ہم کو یہ پیغام ملتا ہے قرآن سے کہ دوبارہ اٹھائے جانے کو ہمارے ذہنوں میں ہم ڈرل کر لینا چاہیے، بٹھا لینا چاہیے۔ اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، اسی کے بعد ہمارے ہر معاملات آسان ہو جائیں گے، ہم پابند بن جائیں گے احکامات کے، ہم پابند بن جائیں گے دینی تعلیمات کے، نمازوں کے، روزوں کے، ہر چیز کے ہم پابند ہو جائیں گے۔ کب؟ جب ہم کو اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے یہ ہمارے دماغوں میں بیٹھ جائے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی مشرکین نے کیسی تکذیب کی، کیسے جھٹلایا، اس کو بیان کیا۔ لوگوں نے مشرکین نے اللہ کے رسول کو جھوٹا کہا، کذاب کہا، شاعر کہا، جادوگر کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو تکذیب کی، اور ان کی اس تکذیب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور صبر کی تلقین کی۔ تسلی کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کو تسلی دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قوموں کا ذکر کیا۔ اللہ کے رسول کو یہ بتایا، تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ کوئی زیادہ مصیبت، اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالیں، ایسے بہت ساری قومیں گزری، انکار کیا اور ان کا انجام وہ پا لیے۔ یہ تسلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو دی۔ قوم نوح، ہود، قوم عاد، فرعون، قوم لوط اور سمود وغیرہ کے واقعات اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیے۔ اس کے بعد صبر کی بھی تلقین اللہ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی۔ صبر کی تلقین کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے واقعات اللہ کے رسول کو سنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام، سلیمان، ایوب، ابراہیم، اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کے قصے سنا کر کہا کہ بندے مشکلات میں ہماری عبادت کرتے تھے، ہمارے سے رجوع ہوتے تھے، ہماری طرف آتے تھے، آپ صبر کریں۔ یہ بندے بھی صبر کرتے تھے، تو آپ صبر کریں، آپ کا بدلہ اچھا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کا ذکر کیا اور ان کی تعریف کی۔
اس کے بعد متقیوں کے لیے جنتوں کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی، اور مشرکوں کے لیے کیا انجام ہوگا، ان کے لیے جہنم ہے، وہاں کی جہنم کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، آدم اور ابلیس کا قصہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ابلیس کو حکم دیا تھا آدم کو سجدہ کرنے کے لیے، کیسے اس نے انکار کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ نکلتے وقت شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی۔ میرے بھائی ذرا غور سے سننا، شیطان اللہ سے یہ مہلت لے کر آیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، بہکاؤں گا، تجھ سے دور کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جا بھٹکا، گمراہ کر، لیکن میرے وہ بندے جن کو میں بچا لوں، جو میرا مقام اپنے دل میں رکھتے ہیں، ڈر رکھتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، وہ بندوں کو تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ بندوں کو تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ہم کو ان بندوں میں شامل ہونا چاہیے، اور ہم ان بندوں میں اسی وقت شامل ہو سکتے ہیں جب ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو جائے، اللہ کے پاس ہم آئیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اسی وقت ہم اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس میں یہاں پر ہم کو ایک دو پیغامات یہ ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کے شروع میں کہا کم اہلکنا من قبلہم، اللہ نے کہا کہ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنا دو ولا تحین مناس، بہت سارے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، لیکن جب ہلاک ہونے کا وقت آیا تو ان لوگوں نے چیخو پکار کی، رویا، گڑ گڑایا، ہم سے توبہ و استغفار کی، فلا تحین مناس، اب کوئی چھٹکارا نہیں ہے، اب کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ تو ہم کو یہاں پر یہ پیغام ملتا ہے کہ میرے بھائی وقت آنے سے پہلے توبہ و استغفار کر لو۔ توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، توبہ کا در بند ہو جائے گا، تو کتنا بھی گڑ گڑاؤ، رو، اللہ کے پاس عاجزی کرو، پہلے تو وقت ملے گا نہیں، سکرات کا وقت آ جائے گا تو پہلے تو وقت ملے گا نہیں، لیکن اس وقت ہماری توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ فرعون کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ غرق ہو رہا تھا اس وقت اس نے کہا میں اب ایمان لاتا ہوں فرعون پر، لیکن اللہ نے کہا اليوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، اب تیری توبہ کوئی کام آنے والی نہیں ہے، اب ہم تجھ کو ہلاک و برباد کریں گے اور تیرے بدن کو ہم باقی اور سلامت رکھ کر آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیں گے۔ عبرت لو فرعون سے، بڑا متکبر تھا، جاہل تھا، اپنے آپ کو رب کہلانے والا تھا، ایسا شخص ہلاک و برباد ہو گیا۔ تکبر کرنے سے کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ متکبر ہے، اپنے دلوں سے غرور کو، گھمنڈ کو، تکبر کو نکالو، اور توبہ و استغفار کے دروازے کھلے ہیں، اور خاص کر جب رمضان چل رہا ہے، اور خاص کر اس میں بھی رمضان کی آخری راتیں چل رہی ہے، میرے بھائی بہت بڑی راتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی راتوں میں ہم کو توبہ و استغفار کرنے کے موقع دیے ہیں، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ تیار ہے ہم کو معاف کرنے کے لیے۔ تو آئیے اللہ سے توبہ و استغفار کریں، روئے، گڑ گڑائیں، اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو پیش کر معافی مانگے۔ آج کے عصر کے درس میں بھی شیخ نے کہا کہ سید الاستغفار کا معمول بنائے، زیادہ سے زیادہ سید الاستغفار پڑھے۔ حسن المسلم کی کتاب میں آپ کو دعا مل جائے گی، اور اس کے علاوہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بار بار پڑھیے، اللہ کے پاس بار بار جائیے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر کہ بندہ آ رہا ہے اور ہماری مغفرت کر دے گا۔ تو یہی پیغام ہے کہ اب بہترین وقت ہے ہم کو، اور خاص کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا للہ اتقاء من النار، اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، وذالک کل لیلہ، ہر رات کرتا ہے، اور خاص کر اب یہ جو بڑی راتیں چل رہی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے ہزاروں لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے۔ استغفار کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف کروا لو، جہنم سے آزادی کروا لو۔ تو ہماری گزارش ہے، ہمارا پیغام ہے اللہ کی اس کتاب کا کہ اپنے آپ کو اللہ کے پاس پیش کریں، توبہ و استغفار کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اس کے بعد دوسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ 29ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ بہت سارے میں پیغامات چھوڑ کر خاص پیغامات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب انزلناہ الیک، اس کتاب کے بارے میں، قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اے نبی آپ کی طرف ایسی کتاب نازل کی ہے، کتاب انزلناہ الیک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، مبارک کتاب ہے، بابرکت کتاب ہے، اس میں غور و فکر کرے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے والے عقل مند لوگ ہوتے ہیں۔ اس کا پیغام یہ ہے کہ ہم کو قرآن میں غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، خالی تلاوت سے کام بننے والا نہیں ہے۔ قرآن کے جو حقوق ہیں،
قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ہم کو اللہ نے یہ تعلیم دی اس آیت میں کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، اس کے ساتھ اس میں غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے، اس سے نصیحت حاصل کی جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ تو ہم کو یہی چیز ملتی ہے، یہ جب کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے تو اس کو پڑھنے کا ماحول بنائے۔ ہم تو رمضان میں بار بار اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے بھائی محترم حضرات، رمضان کے بعد بھی کم سے کم ہر نماز کے بعد 5 منٹ صحیح، ایک آیت صحیح، آدھا صفحہ صحیح، ایک صفحہ صحیح اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ یہ کتاب بڑی بابرکت ہے، جس گھر میں پڑھی جاتی ہے برکتیں آتی ہے، جو انسان پڑھتا ہے بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اس آیت میں بار بار غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ کی قدرت، اگر اس کتاب میں غور و فکر کرنے سے اللہ کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے، اللہ سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف ہم لوٹ کر جاتے ہیں، توبہ و استغفار کی ہم کو توفیق ملتی ہے، شکر گزار بندے کیسے تھے ہم کو کیسی کرنی چاہیے اس کی توفیق ملتی ہے، اور خاص کر ہمارا اللہ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو ہمارا یہ پیغام ہے کہ اس کتاب سے اپنا رشتہ جوڑ لیجئے۔ رمضان کے بعد بھی اس معمول کو باقی رکھنے کی کوشش کریں، اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس میں غور و فکر کرنے کی کوشش کریں، علماء کے پاس جائیں، ایک آیت صحیح اس کو غور کریں، تدبر کریں، اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، کیا پیغام ہے، اس کو غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کتاب کو پڑھنے، غور و فکر کرنے کے بھی بڑے سارے پیغامات ہم کو ملتے ہیں۔ یقال لصاحب القرآن، کہ قرآن کے پڑھنے والے سے کہا جائے گا پڑھتا جا، چڑھتا جا، اور تیری آخری منزل وہیں پر ہوگی جو آخری آیت تو پڑھے گا۔ تو قرآن کی جتنی آیتیں جنت کی بھی اتنی منازل ہیں، تو ہم کو یہ پیغامات ملتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ آخری چیز حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، ان کو بھی تکلیف آئی تھی، بیماری تھی، انہوں نے بھی اللہ کی طرف رجوع کیا اور انہوں نے بھی اللہ سے کہا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بار بار انہوں نے پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ان کا ذکر کیا، اللہ نے ان کو ایک چشمہ جاری کیا اور وہاں سے پانی نکلا، وہ پانی سے غسل کیا اور ان کی بیماری ختم ہو گئی۔ بہرحال یہ پیغامات ہم کو ملتے ہیں، پیغامات ملنے کے بعد اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو ہم بڑے بدنصیب ہوتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ان پیغامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور خاص کر اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا قصہ ذکر کیا۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، ابلیس نے ایک سجدے کا انکار کیا، وہ جنت سے دھتکارا گیا، رجیم ہو گیا، مردود ہو گیا۔ ہم کتنے سجدے چھوڑتے ہیں، ہم کو اپنی فکر کرنی چاہیے، اور خاص کر نمازوں کے ساتھ ساتھ نماز فجر کی ہم کو فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کہا فجر کی نماز کی 2 رکعت سنتیں دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب سے بہترین ہے، لیکن ہم بدنصیب اتنے ہیں کہ انہی 2 رکعت کو چھوڑ کر ہمارا گھرانہ سوتا ہے، گھر والے سوتے ہیں، ہمارا باپ سوتا ہے، ماں سوتی ہے، بچے سوتے ہیں، کوئی ایک فرد نماز کو آتا ہے۔ ان چیزوں کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ بہرحال ان چیزوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اس کے بعد سورہ زمر شروع ہوتی ہے۔ سورہ زمر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند پیغامات دیے، تھوڑا سا اس کا یہ ہے قصہ ہے جو کل انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ میں اسی بات پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں، رب العالمین سب سے پہلے مجھے اور میرے گھر والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ قرآن کے پیغامات میں غور و فکر کرنے، قرآن میں تدبر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ قرآن سے کیا پیغام ہم کو ملتا ہے اس کو اپنی زندگی میں لا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ قرآن کی برکتیں ہماری زندگی میں نازل فرما، اللہ قرآن کی برکتیں عطا فرما، رحمتیں ہمیں عطا فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہماری توبہ و استغفار کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو، نماز کو، قیام کو اللہ رب العالمین قبول فرما لے، اللہ ہمارے ہر چیز کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب